سے وہاں یہ کہا جائے بھائی انگوٹھا لگاؤ تو جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کہے گا بھائی انگوٹھا کیوں لگاؤں، میں تو دستخط کروں گا۔ یہ خطوں کو نبی کے دستخط بتا رہے تھے کہ نبی جاہل نہیں تھے۔ خیر بلانی ہو جائے گا، سلمان نے کہا چلے گئے، چلو میرے ساتھ چل۔ اب سلمان تو سلمان ہے نا، لے گئے مولانا کے بیت شرف پہ بیت الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان ابو شمشان کو اندر لے کے آ جاؤ۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ ابو شمشان۔ سلمان ابو شمشان کو اندر لے کے آ جاؤ۔ جیسے ابو شمشان نے سنا، سلمان سے کہتا ہے سلمان یہ کون شخص ہے جو میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے؟ اب سلمان تو سلمان ہے نا۔ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں ابو شمشان یہ تیرے ہی باپ کا نام نہیں جانتا، یہ کائنات کے باپوں کا نام جانتا ہے۔ یہ تیرے ہی باپ کا نام نہیں جانتا، یہ کائنات کے باپوں کا نام جانتا۔ کون ہوتا ہے جانشین رسول؟ کون ہوتا ہے اصلی سفیر؟ کون ہوتا ہے اصلی وارث؟ کہا سلمان ابو شمشان کو لے کے اندر آ۔ ابو شمشان اندر پہنچے، علی نے بھائی کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور چوم کے سلمان کو بلا کے کہتے ہیں سلمان جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کل علی فجر کے وقت نبی کا وعدہ پورا کریں گے، نبی کا وعدہ پورا کریں گے۔ سلمان تو سلمان ہے، سلمان گئے مدینے میں، خبر پھیل گئی کل احد کی پہاڑی کے نیچے، کل صبح نماز صبح کے بعد علی نبی کا وعدہ پورا کریں گے۔ وعدہ کیا تھا نبی کا؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا، قبیلے کو کلمہ پڑھا دیا، اسے 80 ناقے سرخ آنکھوں والے، نیلی آنکھوں والے، انہیں قیمتی ناقے ہیں۔ عرب کے بدبوؤں پہ اس وقت میں ایک ناقہ رہتا تھا، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ایسے ناقے بہت تھے۔ اللہ شبائی مولا علی نے رسول کا دامہ پہنا، اسادات میں لیا، ابا پہنی، لالین پہنی، اور بہو نبی بن کے چلے گئے، بیٹے کو ساتھ لیا۔ مدینے کا سارا مجمع احد کی پہاڑی کے نیچے علی کا انتظار کر رہا ہے۔ میں کہوں گا مدینے والوں آج پہلے علی کا انتظار کر رہے ہو، زمانہ گزرنے کے بعد آخری علی کا انتظار بھی کر لینا۔ سارا مدینہ بیٹھا ہے بھائی، سارا مدینہ انتظار کر رہا ہے۔ دیکھیں گے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ یہ بیٹھتے ہیں، سب کی روٹی کھاتے ہیں، اور 80 سے تو میری آنکھوں والے دیکھتے کب سے ادا کرے گئے ہیں۔ علی نے اعلان کر دیا، پہنچے، مجمع میں راستہ دیا، بہت کی پہاڑی کے قریب میرے مولا پہنچے، بیٹے کو بلایا، کہا لو امام حسن علیہ السلام نانا کا وعدہ پورا کرو۔ میں کہوں گا آقا لباس رسول آپ نے پہنا، رسول کا ماما آپ نے لگایا، قبا رسول کی آپ نے پہنی، وعدہ پورا کرا رہے ہیں بیٹے سے، آواز علی آئے گی، دنیا کو یہی تو بتا رہے ہیں ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ لو نانا کا وعدہ پورا کرو۔ امام حسن نے خط لیا، ابو شمشان کو قریب بلایا، احد کی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، احد کی پہاڑی پھٹی، ایک ناقہ برآمد ہوا۔ ناقے کی بہار پکڑی امام حسن نے اور ابو شمشان کو دے دی، اور کہا ابو شمشان مہار کھینچتا ناقے نکلتے رہیں گے۔ ابو شمشان مہار کھینچتا، ایک ناقہ نکلا، 2 ناقے نکلے، 10 ناقے نکلے، 20 ناقے نکلے، پورا مجمع دیکھ رہا ہے، 30 ناقے نکل گئے۔ جب 80 ناقے نکل گئے، احد کی پہاڑی بند ہونے لگی۔ ابو شمشان کہتا ہے مولا حسن سے، اے علی کے بیٹے حسن اور کتنے نکلیں گے؟ اب جملہ سن کے چپ چاپ نہ بیٹھیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، حسن فرماتے ہیں، اے ابو شمشان اگر نانا کا وعدہ 80 کا نہ ہوتا تو قیامت تک تمہیں ہاتھ کھینچتا رہتا، ناقے نکلتے رہتے۔ سلام محمد۔ تو قیامت تک تمہیں ہاتھ کھینچتا رہتا، ناقے یہ ہے زیادہ شریف۔
اصل جو جانشین ہے یہ ہے دو سورہ برات کا سفیر اللہ کے نبی نے مولا علی کو بنا کے بھیجا. وہی تبرہ کر سکتا ہے ایک دوسرے پہ جو خود صفت میں غافل نہ ہو. جملہ تو میں نے پڑھ دیا، اب سوچتے رہے. بہت سے ہمارے بھائی بہت سے لوگوں پہ تبرہ کرنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں پہلے اپنے گریبانوں میں دیکھ لو، ارے کہیں تم میں سے لائق تو نہیں ہو تم پہ بھی الٹا تبرہ ہو جائے. سلام کرے محمد والے محمد. بہت لعنتیں پڑھتے ہو، بنا تبرہ کرتے ہو. دیکھ لو کہیں تم تو کہیں ناسک میں لڑا نہ ہو. اپنے آپ کو دیکھ لو کوئی ایسا تو نہیں ہے حق کھا گئے، دوسرے کا حق کھا گئے. تم دیکھ لو کبھی تمہارے میں تبرہ نہ ہو جائے. تو تم نے جناب مسلم امام حسین کا سفیر بن کے گیا. من صدتی مجھ جیسا حسین نے سفیر نہیں بنایا. اور دیکھیے یہ دنیا کا قانون ہے، انشاءاللہ قبلہ پڑھے گا. یہ دنیا کا قانون جو سفیر بنایا جاتا ہے کسی ملک کا، جیسے دوسرے ملکوں میں جائیے کوئی بھی کام آپ کو ایمبیسی میں سفیر بیٹھا ہے. اور ایسا نہیں ہے سفیر جو کام کرے گا اب وہ یہاں انڈیا فون کرے گا یہ کام کرو یا نہ کرو، بلکہ حکومتوں کی طرف سے پوری اجازت ہوتی ہے سفیروں کو کہ سب کچھ تمہیں دیکھنا ہے. وہ جو جملہ کہا ہے جناب مسلم نے کوفے کی مسجد میں کہ جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ جملہ بتا رہا ہے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے جاؤ، حسین کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہو جائے گی، علی کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہو جائے گی، نبی کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہو جائے گی. سفیر کا مطلب پورا اختیار دینا. جناب مسلم سفر پر ہے، سفر پر ہے، وضو کے لیے رکے ہوئے ہیں. ایک شخص بدو آیا، من انتا سوال کیا جائے مسلم من انتا کون ہے. اس کے بعد سوال کیا من اینا کہاں سے آیا. جناب مسلم نے نام نہیں بتایا، شجرہ نہیں بتایا. کیا کہا؟ میں شجر پہاڑ والے شہر سے آیا ہوں. تو قرینہ سمجھتے ہیں نا. کہ یہ بتا کس محلے کا رہنے والا ہے مدینے کے توجہ کیجیے گا. کہ محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں. سارا حال پتا کہ جناب مسلم نے کہا مسلم بھی لگئی. اس کا مطلب محلے بنی ہاشم کو تم علی کے قبیلے سے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ. اب سنیے آگے کا جملہ. اس شخص کہتا ہے پہچان گیا علی کا چاہنے والا تھا. اکیلے جا رہے ہو؟ لشکر کا کام ہے، فوج کا کام ہے. جناب مسلم کے جملے پہ تاریخ میں جناب مسلم نے کہا تو مجھے اکیلا سمجھتا ہے. اللہ وکیلی محمد کفیلی علی ضمیری حسین دلیلی. اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا کفیل ہے، علی میرا ضمیر ہے، حسین میری دلیل ہے. صلوات محمد. سمجھتے ہو اللہ کا وکیل بن کے آیا. محمد نے میری پرورش کی ہے، اس لیے کہ معرکہ کربلا میں جتنی قربانیاں جناب عقیل کی ہے کسی کے جتنی قربانیاں آپ یہ جو سلام کرتے ہیں آپ کو شکر من کریں گے سلام علیکم یا عبداللہ، یہ کس نے کیا تھا سب سے پہلے؟ جناب مسلم نے کیا. شہادت کے وقت جناب مسلم نے پہلا سلام کیا تھا سلام علیکم یا عبداللہ. توجہ کیجیے جو آج تک رائج ہے ہم لوگوں کے یہاں زیارت کا سلام علیکم جناب مسلم نے کیا تھا. تو جناب مسلم انشاءاللہ آپ شہادت منائیے گا. اور جہاں تک روایتیں میں نے پڑھی ہے کہ اگر عرفے کے اعمال کر کے آپ تھک جائیں، ہمارے عرفے میں روزہ رکھ کے آپ کے جسم میں کمزوری آ جائے تو پھر شریعت نے معصومین نے یہ کہا ہے کہ اعمالوں کو کم کر دو لیکن عزائے حسین میں کمی نہ کرنا. شریعت حدیث ہے کیسے محمد والے محمد کا ایک بہتر سلام پڑے محمد والے محمد کا. روزہ رکھ
شریعت کا حکم ہے کہ اعمال کو کم کر دو، لیکن عزائے حسین میں کمی نہ آ جائے۔ اس لیے عزائے حسین وہ ہے کہ جس نے شریعت کی حفاظت کی۔ مجلسیں ایسے تو نہیں ہے ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے۔ حسین نے کربلا کو معیار بنا کے کھڑا کر دیا۔ جہاں کربلا رونے کی جگہ ہے وہاں کربلا تفکر کرنے کی بھی جگہ ہے۔ کربلا میں دو شخصیت تھی، ایک امام حسین اور ایک یزید بن ولید، یہ شخصیت تھی کربلا میں۔ اب دیکھیے میں دو جملوں سے واضح کرتا ہوں، کربلا میں کون اللہ والا تھا اور کون اللہ والا نہیں تھا، یہ خود دو تین جملوں سے واضح ہو جائے گے۔ کربلا میں یزید یہ کہتا تھا میری مرضی ہے، حسین یہ کہتے تھے اللہ کی مرضی ہے۔ اب انہیں جملوں سے پہچان لو اللہ والا کون ہے اور دنیا والا بھائی یہ تو کہتے تھے میری مرضی ہے۔ اس لیے کہ یزید بظاہر دیکھ رہا تھا، حسین اندر بھی دیکھ رہے تھے۔ جو بظاہر دیکھتا ہے اسے ظاہر نظر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے جو بظاہر کھلی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھتی وہ نابینا دیکھ لیتے۔ بہت سارے نابینا بھی وہ دیکھ لیتے ہیں جو دیکھنے والے نہیں دیکھتے۔ یزید بظاہر دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب عورتیں ہیں۔ حسین اندر سے دیکھ کے کہتے تھے کہاں عورتیں تو عورتیں ہیں، لیکن عورتوں میں مائیں بھی ہے، عورتوں میں بہنیں بھی ہے، عورتوں میں بیٹیاں بھی ہے، عورتوں میں ناموس بھی ہے۔ کی بات دیکھ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اس لیے بہت سارے آنکھوں والے نہیں دیکھ پاتے جو نابینا دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جابر نابینا تھے، لیکن جو دیکھ رہے تھے وہ آنکھوں والے نہیں دیکھ رہے تھے۔ جی اندر کی آنکھیں دیکھتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو باہر کی آنکھیں دیکھتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت واقعہ ہے اس طرح میں چھوٹا سا واقعہ عبداللہ ابن عفیف کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ جب قید میں تھے ابن زیاد کے عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی، میثم تمار گئے ملنے کے لیے، نابینا تھے۔ میثم نے سلام کیا، عبداللہ ابن عفیف کہتا میثم آ گئے؟ میثم کہتے ہیں عبداللہ ابن عفیف تمہیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا میثم تو سمجھتا ہے میں آنکھوں کے دیکھنے کا محتاج ہوں، میں اندر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آگے کا جملہ سنانا ہے۔ ایک مرتبہ میثم نے عبداللہ ابن عفیف کا حال پوچھا اور حال پوچھنے کے بعد عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں میثم یہ بتاؤ وہ پیڑ کیسا ہے جس پیڑ پہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا؟ ارے علی نے تذکرہ نہیں کیا تھا لیکن عبداللہ ابن عفیف پہچان گئے۔ سلام علیہ محمد والے محمد کا۔ بس بنا رہا ہوں آپ کو کربلا ایسے ہی جو یزید کی فوجیں بظاہر جناب حر کو دیکھ رہی تھی، لیکن حر کی اندر والی روشنی جو دیکھ رہی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ لشکر سپہ سالار چھوڑ کے جا رہے ہو، سرداری چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے یزید کا لشکر سپہ سالاری دیکھ رہا تھا، حسین جنت کو دیکھ رہے تھے اور جنت کو دیکھ رہے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ کا قبلہ شب عاشور۔ شب عاشور جو بظاہر آنکھیں نہیں دیکھتے کو اندرونی آنکھیں دل کی آنکھیں دیکھ لیتی۔ شب عاشور آدھی رات گزر چکی ہے، زہیر ابن قین بیٹھے، حبیب ابن مظاہر بیٹھے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر مذاق کے موڑ میں کہتا ہے زہیر تمہیں کچھ معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے یہ مذاق کا وقت ہے شب عاشور۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتا ہے زہیر میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا میں جنت کو حسین کے قدموں میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا میں جنت کو حسین کے قدموں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس لیے آپ شک کرتے جملے میں، اس لیے شک نہ کرنا، جنت تو وہی ہے جہاں حسین ہے۔ اور دلیل میرے پاس اس کی ہے اگر جنت کربلا میں نہ ہوتی تو جنت کے 70,000 ملائک ہر لمحہ قبر حسین کا طواف نہ کرتے۔ طواف کر کے بتا رہے اصلی جنت تو کربلا میں ہے، اس لیے کہ حسین وارث ہے جنت ہے۔ 70,000 ملائک بھائی صاحب قبر حسین کا طواف کرتے ہیں۔
जन्नत की बात को छोड़ के, सजदों को छोड़ के, रुकू को छोड़ के, क़याम को छोड़ के 70,000 मलाइका हुसैन ने कानून बदल दिया। हुसैन की विलादत से पहले कानून ये था कि फरिश्ते नबी को शिफा देते थे। विलादत के बाद हुसैन ने कानून बदल दिया। अब फरिश्ता नबी को शिफा नहीं देगा, जो फरिश्ता बीमार होगा उसे मेरे झूले से शिफा मिलेगी। बदल दिया कानून। पहले मेराज होती थी कहां से होती थी मेराज? जमीन से आसमान। हुसैन ने कानून को बदल दिया। अब मेराज आसमान से जमीन की तरफ होती है। ये 70,000 मलाइका के बाद कानून बदल दिया। अब मेराज आसमान से जमीन की तरफ। अब मलाइका दर सैयदा पे आते, कभी लिबास लेके आते, कभी आयतें लेके आते, कभी हुसैन का झूला झुलाने के लिए आते। बस शब जुमा आया चले और रवायतों में मैंने पढ़ा शब जुमा में हुसैन को अकबर के मसाया बड़ों पसंद, अली अकबर के मसाया मामा हुसैन को शब जुमा में बड़ा पसंद। पता है शब जुमा फातिमा अकबर को छोड़ के करबला में आ जाती है। अल्लाह का नबी मदीने को छोड़ के करबला आ जाता है। मामा हसन छोड़ के आ जाते हैं। मौला अली नजफ से आते हैं। क्यों आते हैं? ये हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं। इसलिए सवाल करबला शब जुमा मचाना कोशिश करें। छठे इमाम के पास जब चाहे मौला गया, इमाम ने फौरन यही सवाल किया, क्या करबला में ज़ियारत के लिए गया? चाहे वाले ने आपको बोला होगा, साल में एक बार भी नहीं जा सकता, क्या नहीं मौला? और 10 साल में भी नहीं जा सकता, क्या नहीं मौला? तो एक काम कर सकता है, जी मौला। जब शब जुमा आए अपनी छत पे जाकर करबला का रुख करके मेरे गरीब हुसैन को सलाम किया। अस्सलामु अलैका या अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल। सब पढ़िएगा मजलिस के बाद, आदम के बाद सब ज़ियारत के बाद सब पढ़िएगा। आदम के वारिस को सलाम करिएगा, हुसैन के वारिस को सलाम करिएगा। कसम खुदा की हुसैन ने ये विरासत बड़ी मेहनतों से बचाई है। ऐसे थोड़े किसी का कोई वारिस बन जाता है। बनाए भी नहीं हो किसी का वारिस कोई बना सकता है? नहीं, ऐसे किसी का कोई वारिस नहीं बनता। बल्कि जब तक हुसैन को ना बचाया जाए, हुसैन ने अंबिया की विरासत को करबला में बचाया। इसलिए कह दिया सलाम अलैका या वारिस आदम सफरतुल्लाह, अरे आदम के वारिस, नूह के वारिस। और हुआ भी यही था कि जब हुसैन के गले पे खंजर चलने के था, हाँ रोने की वैसे भी शब सात लग गई। 5वां इमाम दुनिया से रुखसत हो रहा है। ये 5वें इमाम कौन है? जिन्होंने सकीना के साथ तमाचे खाए। सलाम ने तमाचे खाए। एक जुमला का वक्त है सफीर हुसैन का पढ़ू में। मुस्लिम बड़ा गरीब है। अगर आप किसी प्रदेश में चले जाएं, जिस प्रदेश में आपको शहर की गलियां ना मालूम हो, चौराहे ना मालूम हो, मुझे बताइए, सोच के दिलों में हाथ रख के आपका क्या हाल होगा? मुस्लिम का कूफे में कुछ ऐसा ही हाल था। इसलिए कि मुस्लिम कूफे के नहीं रहने वाले थे, मदीने के रहने वाले थे। इसलिए कूफे की गलियों में भटक रहे थे कि कोई है जो आबाद दे। सबसे बड़ी कुर्बानी है जनाब मुस्लिम के अदादारों। और वो कुर्बानी कब मालूम हुई? 4 बेटे जनाब मुस्लिम के खत शहीद हुए हैं।
دو جناب مسلم کے ساتھ تھے، دو شہادت کے بعد شہید ہوئے. توجہ کیجیے گا عزادارو، بڑی قربانی ہے جناب عقیل کی کربلا کے میدان میں. عزادارو، جب عاشورے کو لاشیں پامال کر دیے گئے اور علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم مختل میں آگے قدم بڑھایا ہے تو کیا دیکھا؟ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں زمین کربلا پہ اوندھے منہ سے گری ہوئی ہے. اب جو ام کلثوم نے چہرے کو دیکھا تڑپ کے کہتی ہے بہن زینب غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بھیا مسلم کی دونوں بیٹیاں دونوں کے صبح سے پامال ہو گئی. آوازوں کو بلند کرو. زینب کو یہ آوازیں بڑی پسند ہے، زہرا کو یہ ماتم بڑا پسند ہے. وہ حسین کی ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جس کا پہلو شکستہ ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، لیکن جہاں حسین کے عزادار بیٹھے نظر آتے ہیں ہر عزادار کے سامنے رومال کو پھیلا کے کہتی ہے لاؤ تمہیں حسین کے آنسو مجھے دے دے. یہ جو ماں بہنیں گرمی میں اپنے بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھی ہے، پتا کیوں بیٹھی ہے؟ اس لیے کہ یہ جانتی ہے کہ ہر مجلس میں اصغر کی کو گجری بار بار سکینہ اصغر کو لے کے آ جاتی ہے. فاطمہ اسی خان پہ بیٹھ کے لوہا پڑتی رہتی ہے ولدی حسین، میرا پیاسا حسین. کی بہت مشہور و معروف روایت ہے، جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی بہن زینب آتی ہے، حسین کی بیٹی سکینہ آتی ہے، حسین کی ماں سیدہ آتی ہے. اور جب آپ روتے ہیں تو پتہ ہے سکینہ کیا کہتی ہے؟ دادی اماں کیا ان کا بھی اصغر جیسا بھائی مارا گیا؟ آوازوں کو بلند کرو، روئیے مت شرماتے ہوئے، روتے ہوئے مت شرمایا کرو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا کیا نقصان ہوا ہے. ایک پہر میں حسین نے 72 لاشیں اٹھا لیے. عزادارو، سکینہ کی نظر پڑتی ہے پھوپھی اماں کیا ان کا بھی اکبر جیسا بھائی مارا گیا؟ زینب رو کے کہتی ہے سکینہ یہ سب تیرے بابا کے عزادار ہے، یہ سب اکبر کا ماتم کرتے آئے ہیں، یہ سب اصغر کا ماتم کرنے آئے ہیں. سکینہ کا دل بھراتا ہے، جلا ہوا دامن پھیلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں کاش اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا، میرے چچا کے بازو نہ کٹتے، میرے بھیا اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا. زینب کہتی ہے بیٹی سب تیرے پاپا کے عزادار ہیں، ان کے لیے دعا کر دے. حسین کی بیٹی جلا ہوا دامن پھیلا کے بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے اے میرے اللہ جیسی کربلا میں اجڑی میرے بابا کے عزادار کا بچے نہ اجڑے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزادارو، سکینہ دعا کر رہی ہے آپ کے لیے، سکینہ رو رہی ہے آپ کے لیے. عزادارو کتنا غریب ہے مسلم. دو جملے تو مجھے پڑھنے ہیں نا تاکہ ثواب میں شریک ہو جاؤں. جب لٹی ہوئی زینب 11 محرم کو کوفے کی جانب چلی تو زینب کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. جیسے ہی زینب کے قدم رکے کے نیزہ پہ مولا حسین کا سر رونے لگا. زینب کی نظر پڑی، نیزے کے قریب جا کے کہتے بھیا آپ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا. اور پتہ ہے زینب کے قدم کیوں رکے تھے صدر دروازے کے کوفے کے؟ وہ زینب جو کربلا میں لٹ چکی ہے، جو بھائیوں کے لاشیں دیکھ کے آئی ہے، جو بازار کوفہ سے بے نگاہ ہو کے آ گئی، لیکن جیسے ہی صدر دروازہ کوفے کا آیا علی کی بیٹی کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. کیوں؟ بلا کے کہتی بہن ام کلثوم تجھے پتا ہے یہ بابا کی راجدھانی تھا اور میں اس شہر کی شہزادی ہوا کرتی تھی. بہن میں کوفے میں نہیں جاؤں گی،
سے یہ جملے نکلے، نوک نیزہ پہ سر حسین رونے لگا، اے بہن مت دعا مت کرنا ورنہ میری محنت بیکار ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ زینب نیزے کو پکڑ کے کہتی ہے بھیا تو غم نہ کر، بہن کوفے میں چلی جا، عزاداروں اب تو قیامت آ گئی۔ اب جو یا علی کہہ کے زینب نے پہلا قدم رکھا، ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ اب جو زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، ایک غریب کا سال کوفے کے دروازے پہ لٹکا ہوا۔ عزاداروں پہنچ گئے ہوں گے ذہن، یہ کسی اور کا سر نہیں، مسلم غریب کا سر۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا۔ عزاداروں ارے جیسے ہی زینب کی نظر مسلم کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بھیا مسلم تیری بہن اٹھ گئی، اے بھیا میرا بھائی مارا گیا، اے بھیا میری ردا چھن گئی۔ عزاداروں زینب بیان کر رہی ہے، چند لمحے گزرے، زینب کو کچھ یاد آیا، سید سجاد کو قریب بلایا اور بلا کے کہتے ہیں بیٹا سجاد یہ بتا میرا قریب کب مارا گیا؟ کہا بھی اما نازل ہج کو مارا گیا۔ اب ذرا تصور کرتے جائیے اور گھر تک روتے چلے جائیے گا، مسلم کی شہادت نازل ہج کو ہوئی، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ 12 یا 13 محرم کو کوفے پہنچا۔ زینب طلب کے کہتی ہے بیٹا سجاد کیا کوفے میں میتوں کو دفنانے کا رواج نہیں جو آج تک میرے بھیا کا جنازہ کوفے کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے؟ ابھی زینب بیان کرتی تھی، زوجہ مسلمہ میں بڑی ہے میرے والی وارث، آپ تو نظر آ گئے، میرے بچے کہاں گئے؟ سر مسلم سے آواز آئی، وہ بھی حسین پہ قربان ہو گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رونے میں مت شرمائیے گا، رونے میں مت شرمائیے، رونے کی تاریخ تو شروع ہو گئی نا، شب سات تو لگ گئی ہے۔ جی جی سجاد کا بیٹا باقر دنیا سے جا رہا ہے، پتہ ہے ظالموں نے کیا کیا تھا؟ ایک ہی بیڑی میں سجاد کو بھی جکڑا باقر کو بھی جکڑا، اور ہوتا یہ تھا جب سید سجاد سیدھا ہونا چاہتے تھے تو باقر اٹھ جاتے تھے، یہی علامت تھی حسین کا بیٹا سجاد بازاروں میں رکوع کے عالم میں چلتا رہا، شام میں رکوع کے عالم میں چلتا رہا۔ آپ مجھے بتایا گیا ہے کہ شبیہ امام حسین بنالت ہو گئی، لاکھوں سلام غریب حسین کو سلام کرنا، یہ وہ شہید ہے جس کو زیارت ناہیہ میں وقت کا امام یہ کہہ کے سلام کر رہا ہے، میرا سلام ہو شہید پر جس کا جنازہ کربلا میں نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پہ معلق ہو گیا۔ رونے کا جملہ پڑھو، دل تڑپ جائے گے۔ ابھی ایت نے اس کی شہادت ہوئی، آپ نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا، اور میں نے تصدیق کی ہے کل ہی پرسوں ایک مولانا سے ایران میں آقا صاحب کہ بھائی بتائیے مولانا ریسی کی میت ملی، تو انہوں نے کہا نہیں میت پوری جل چکی تھی، بس انگوٹھی ملی ہے، جس سے پہچان ہوئی آیت اللہ ریسی کی انگوٹھی ان کی ہے۔ اور آپ نے واٹس ایپ فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ بیٹی انگوٹھی کو دیکھ کر بار بار بیان کر رہی ہے، قسم خدا کی دل تڑپ گیا اس منظر کو دیکھ کے۔ میں کہوں گا رئیسی کی بیٹی خوش نصیب ہے تو، تجھے تیرے باپ کی انگوٹھی مل تو گئی ہے، لیکن کربلا میں ظالموں نے حسین کی انگوٹھی کیسے نکالی؟ خنجر سے حسین کی حسین کی انگوٹھی کو کاٹ دیا گیا۔ ابھی بس 2 منٹ میں آ جائے گی شبی، گریے کو وہاں دینا اور میں مسائل ختم کر دوں گا۔
जिंदगी फुर्सत दे या ना दे। गुज़िश्ता साल न जाने कितने लोग इन मजलिसों में बैठे हुए थे जो आज अपनी कब्रों में सो रहे हैं। अज़ादारो हुसैन ने करबला में एक इस्तग़ाज़ा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन युग़ीस मुग़ीसुना। सुनिए तो जुमला गिरिया का माहौल हो जाएगा। जैसे इमाम हुसैन ने सदा बुलंद की, तारीख मख्तर बताते हैं समंदर में तैरती हुई मछलियां तड़पने लगी, घोंसलों में बैठे हुए परिंदे रोने लगे, जिन्नात का तूफान मच गया, मलाइका का तलातुम हो गया, अली का बेटा इतना गरीब हो गया कि मदद के लिए बुला रहा। जन्नत की मखलूक का गला की तरफ चली, चरिंद हैवान परिंदे नबी अम्बिया जिन्नात सब करबला में लग गए। हुसैन मदद के लिए आ गए, हुसैन के लिए मदद के लिए आ गए। इमाम हुसैन ने कहा मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, देखो मेरा बाबा खड़ा है, देखो मेरा नाना खड़ा है, मेरा भैया हसन का, तुम सब चले जाओ, दादा ना आप भी चले जाए, दादा नु आप भी चले जाए। जब हुसैन सबको रुखसत कर चुके, आखिर में सुनेंगे क्या आवाज आई, अम्मा सब चले जाए आप ना जाना। हो जाए अम्मा सब चले जाए आप न जाए। जहां सारी मखलूक आई, हुसैन के कानों में रोने की आवाज आ गई। मैं हुसैन कहने की तरफ बढ़े, मेरी जिंदगी में क्यों रो रहे हैं? जैसे तरह से इमाम के बच्चे शहजादा ज़ैनब ने फरमाया, भैया आपकी आवाज में इतना कर्ब था कि असगर झूले में ताला न ला सका। मैं बहुत मुख्तसर मसला सुनाऊंगा, बस खत्म कर दूंगा। असगर झूले में ताप न ला सका। असगर की शहादत आपने सुनी है। हुसैन आए, पानी के बहाने तीर लगा, हुसैन ने अपने लाल को पुश्ते खेमा पे दफना किया। आज़ादारो, एक मरतबा फातिमा का लाल खेमों में आया, ज़ैनब अलविदा, उम्मे कुलसूम अलविदा। अरे जैसे ही ज़ैनब ने सुना मेरा भैया जा रहा है, बीबियों को जमा किया, बीच में हुसैन बैठे। ज़ैनब रो के कहती है, भैया जरा गले को करीब कर दे, अम्मा की वसीयत को पूरा करना चाहती हूँ। हुसैन ने गले को करीब किया, ज़ैनब ने गले के बोसे दिए। मैं कहूँगा शहजादी अभी ये गला सही है, चंद लम्हे के बाद इस पे तुम खंजर चल जाएगा। जैसे ही ज़ैनब ने अम्मा की वसीयत को पूरा किया, हुसैन को बाबा की वसीयत याद आई, शानों से रिदा हटाया, ज़ैनब के बाजुओं को बोसा दिया। अज़ादारों तेरे खेमा पे आए, जुलजना से कहा, जुलजना ये आखिरी ज़हमत है, इसके बाद तू आज़ाद है, मुझे मख्तल तक पहुंचा दे। अज़ादारों, जुलजना कदम नहीं आगे बढ़ाता। हुसैन ने झुक के देखा, क्या देखा? हुसैन की बेटी सकीना घोड़े के सुनों से लिपटी हुई है। अब सुनिए कयामत के जुमले, साहिब औलाद है, छोटी छोटी बेटियां आपकी होगी। हुसैन घोड़े से नीचे आए, सकीना को गोद में लिया, और एक जुमला सकीना जो हमने तुमसे कह दिया था, खेले में रहना, बाहर क्यों आ गई? अब आपको तो मालूम है, मुझे कहा कि सीने के बिना नींद नहीं आ रहा। अब मैं जुमला सुनाना, तो अगर आपने सोच लिया तो संतुलन करता। ये कौन है? हुसैन की बेटी। हुसैन कौन है? इमाम। न हुसैन गलत बोले, न सकीना गलत कहती। ये जो आशूर के दिन आखिरी वक्त में हुसैन की बेटी ने कहा, बाबा आप जानते हैं मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। ईमानदारी से मुझे बताइए, सकीना की शहादत कब हुई है? 10 या 13 सफर को। और सकीना ने आशूर के दिन क्या जुमला कहा? बाबा आपको मालूम है मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। इसका मतलब शहादत तक सकीना सोई नहीं।
جملہ کو میں نے پڑھ دیا، آپ سوچتے رہیے گا یہی وجہ تھی کہ کبھی اس کونے میں جاتی تھی، کبھی اس کونے میں جاتی تھی اور کہتی تھی پھپھی اماں مجھے نیند نہیں آتی ہے، پھپھی اماں آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے بابا کے سینے پہ نیند آیا کری تھی۔ عزاداروں لو ختم ہو گئی مجلس، شب حسین برآمد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین سے سکینہ کہتی ہے بابا ایک لمحے کے لیے سینے پہ سلا لیجئے۔ فاطمہ کا لال جلتی زمین پہ لیٹا، سکینہ سینہ حسین سے لپٹ گئی، ایسی سوئی کہ حسین مقتل میں چلے گئے۔ ادھر حسین مقتل میں پہنچے، حملوں پہ حملے کیے، کبھی حملہ کرتے ہوئے اکبر کے جنازے پہ جا کے کہتے ہیں تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، تم نے میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال کر دیے۔ ایک وقت وہ آیا جب عاطف کی ندا آئی، بس حسین اپنے رب کی طرف بڑھا، ادھر حسین زلجنا پہ سملے سمر خنجر لیے آگے بڑھا، 70 قدم کے فاصلے پر سگی بہن دیکھ رہی تھی، حسین کا گلا کٹ رہا تھا، ایک برخا پہنچ گئی تھی، ہائے میرا بچہ، چکیوں کا پالا، حسین سبھا کر دیے گئے، سر حسین روتے نیزہ پہ پہنچا، السلام علیکم یا دار دلنا۔